نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دن کے تمام کام آسان کر دیتا ہے، دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے اور دن کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں اور بندے کے اوپر اللہ پاک کی خاص رحمت برستی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس تمام سے بہتر ہے، اور ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ پاک میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرما رہے ہیں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا کام شروع کرتا ہے تو اللہ پاک ان کے کام میں برکت عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کری، اور جس آدمی نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کری۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اس پہ اللہ پاک کتنا بڑا ثواب دیتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی دن اور رات والوں فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس سے ایسی حالت میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔